حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الدنیا فی الآخرۃ الا کما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص دریا میں اپنی ایک انگلی ڈبو دے اور پھر اس کو نکالے اور بڑے غور سے دیکھے کہ اس انگلی پہ پانی کتنا لگ گیا۔ جتنا انگلی پہ پانی لگا ہے یہ دنیا کی مثال ہے، وہ جو دریا اور سمندر ہے وہ آخرت کی مثال۔ اب دریا کے سامنے ایک انگلی پہ لگا ہوا پانی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کوئی وقعت نہیں۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی وقعت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کو اسی طریقے سے دیکھو، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آخرت ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ ایک راستہ ہے، ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے، ہم یہاں مسافر ہیں، بس یہاں سے گزر جانا ہے، یہ ہم راستے پہ چل رہے ہیں، آخر ادھر جانا ہے۔ جب جانا ہی ادھر ہے، مقصد ہی وہی ہے اور ہمیشہ کے لیے وہی ہے، رہنا ہمیشہ وہاں ہے، تو پھر اس کی تیاری ہی کرنی ہے۔ دنیا دار العمل ہے، یہاں ہم کچھ کام کرنے آئے ہیں آخرت کے لیے۔ اگر وہ ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ نہ کریں تو اس کا مطلب ہو گیا دنیا بھی ضائع ہو گئی۔ دنیا یہ کھیتی ہے، جیسا بیجیں گے ویسا کاٹیں گے، لہذا اچھا بیج بونا چاہیے، اچھا کردار ادا کرنا چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، تاکہ جب ہم آخرت میں جائیں تو ہمیں اس کا خوبصورت پھل نصیب ہو سکے۔ اور تیسرا زاویہ اس کا یہ ہے کہ دنیا کا محدود ہے، آخرت لامحدود ہے۔ جو لامحدود ہے، جس کی انتہا ہی نہیں، اس کا مقابلہ دنیا سے کیسے کریں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ لہذا دنیا نہ ہونے کے برابر، آخرت سب کچھ ہونے کے برابر، اس لیے جو سب کچھ ہے اس کی تیاری کرنی۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جس شخص نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا۔ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، اور جس نے آخرت سے پیار کیا اس نے دنیا کا نقصان کیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا سے پیار کرتے ہیں تو آخرت کا نقصان ہی نقصان، یعنی جتنے دنیا زیادہ اکٹھی کریں گے اتنی آخرت خراب ہوگی۔ اگر آخرت کی فکر کریں گے تو صاف ظاہر ہے جب ٹائم ہی آخرت کو دینا ہے، ذکر فکر کو دینا ہے، اللہ رسول کو دینا ہے، تو پھر دنیا کا تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر دنیا کم آخرت زیادہ۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ بھی مشورہ دے سکتے ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں، سب سے بہتر ہے رسول اللہ کا مشورہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے کیا مشورہ دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فآثروا ما یبقى علی یفنا، جو ہمیشہ اور باقی رہنے والی آخرت ہے اس کو ترجیح دو اس دنیا اور عارضی زندگی۔ یعنی دنیا کا نقصان برداشت کر جاؤ، آخرت کا نقصان نہیں کرنا، آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ حالانکہ ہماری زندگی کچھ اور ہے، ہماری زندگی اس کے برعکس ہے۔ ہم سارا دور دنیا پہ، تھوڑا تھوڑا چیدہ چیدہ کہیں کہیں آخرت کی طرف بھی، کہیں مرنا ہو جائے تو پھر بھی تھوڑی سی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کسی کا نقصان ہو جائے تو پھر بھی آدمی کو ایک بار جھٹکا لگتا ہے، پھر فکر ہوتی اوہو نماز بھی پڑھنی ہے، چلو 5 نمازیں 5 میں سے ایک ہی چکھ لے، یہ ہمارا دین کا حصہ ہے، باقی سارا دنیا کا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت کو زیادہ ترجیح دو، دنیا کو تھوڑی۔ آخری حدیث حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں، فرماتے لما حضرتہ الوفات، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہونے لگے، بوقت وصال آیا ان کا، آپ نے اپنی قوم اشعریوں کو بلایا اور فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، جتنے لوگ یہاں میرے پاس بیٹھے ہو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جن تک میری آواز نہیں جا رہی۔ انہوں نے کہا جی پہنچا دیں گے۔ فرمایا میں رسول اللہ کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔
میرا آخری وصیت نامہ بھی یہی ہے، نصیحت نامہ بھی یہی ہے، اور آخری میری خواہش بھی یہی ہے، آخری پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو مالک اشری نے پیغام دیا حدیث رسول کے تحت، فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ نے فرمایا حلوۃ الدنیا مرۃ الآخرہ و مرۃ الدنیا حلوۃ الآخرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حلاوت اور مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، آخرت کی مٹھاس دنیا کی کڑواہٹ۔ جس آدمی نے دنیا کو میٹھا جانا، لذیذ جانا، آخرت کو کڑوی لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے بڑا مشکل ہے سردیوں میں نماز پڑھنا، کبھی وضو کر کے دیکھو نا، پتہ نہیں چل جاتا۔ او بابا گرم بستر چھوڑ کے اٹھ کے آنا بہت مشکل ہے۔ جس کو دنیا میٹھی لگتی ہے اس کو آخرت کڑوی لگتی ہے، بہت مشکل لگتی ہے۔ جو دنیا میں مست ہے وہ کہتا ہے یہ کام تو بڑا مشکل ہے، 5 وقت کون پڑھے، یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو آخرت اچھی لگ گئی پھر اس کو دنیا کڑوی لگتی، وہ یہ نہیں دیکھتا میں مصروف کتنا ہوں، وہ یہ دیکھتا ہے میرے رب کا بلاوا آ گیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں بیمار ہوں، لاچار ہوں، نہیں، وہ کہتا ہے بیماری ٹلے گی تو مسجد میں ٹلے گی، کیونکہ شفا تو اللہ ہی دینے والا ہے۔ آج کل ہم تھوڑے سے بیمار ہو جائے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے صحیح ہوں گے تو پھر مسجد میں آگے۔ خدا کا بندہ جس نے شفا دی ادھر تو جا نہیں رہا، جس نے شفا نہیں دی اس کو پیسے دے رہا ہے، ٹیکے لگوا رہا ہے، دوائیاں دے رہا ہے۔ اور خدا کے اللہ کے نبی نے وصیت فرمایا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو پہلے صدقہ کرنا چاہیے، پہلے صدقہ کر کے رب سے رجوع کرے، مولا تو معاف کر۔ جب وہ راستہ کھول دے گا، آپ کسی سے ٹیکہ لگوائیں یا گولی لگوائیں، وہ شفا ہو جائے گی، سبب لگ جائے گا۔ ہم تھوڑے سے پریشانی ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا، مسجد چھوڑ دی، باقی کچھ نہیں چھوڑا۔ اس لیے مسجد کا رخ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہو تو اللہ سارے راستے کھول دیتا ہے۔ میرا یقین ہے خدا سے مانگے، یقین سے مانگے، جو دل چاہے مانگے، رب دیتا، عزت سے دیتا۔ اگر بندوں سے مانگے تو کچھ نہیں، شفا رب سے مانگے رب دیتا۔ بہانے کر کے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے شفا نہیں ملتی، اس گولی میں تو شفا رب نے رکھی ہے۔ تو اس لیے آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، رب رسول کی محبت کو ترجیح دینی چاہیے، اور آخرت کو میٹھا سمجھنا چاہیے۔ دنیا